السلام علیکم۔ کریں روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ اس بڑی عید کی آپ تمام سننے والوں کو ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہوں۔ آئیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے غریب کی عید، جس کو علیشا شوکت نے حافظ آباد سے لکھا ہے۔ ارے یہ ارسل ابھی تک نہیں آیا۔ اسے معلوم بھی تھا آج عید الاضحیٰ کی نماز 7 بجے ادا ہوگی اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ موزم گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بولا، ہاں یہ ہمیشہ ہی دیر کر دیتا ہے۔ یہ ارشمان نے کہا تھا۔ دیکھو وقت دیکھو، 7 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں بس، موزم نے کلائی ارشمان کو دکھاتے ہوئے کہا۔ چلو ہم چلتے ہیں، چھوڑو اسے۔ ارشمان نے جلدی دکھائی۔ نہیں 5 منٹ اور رک جاتے ہیں، اگر وہ 5 منٹ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم چلتے بنیں گے۔ موزم نے پھر گھڑی دیکھی۔ موزم، ارسل اور ارشمان تینوں گہرے دوست تھے۔ وہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ موزم ارشمان کے ابا جان ملازمت کرتے تھے، جس کی بدولت ان کے گھریلو حالات کافی خوشگوار تھے، جبکہ ارسل کے ابا اپنی محنت مزدوری کر کے ایک وقت کی روٹی بامشکل کما پاتے تھے۔ آج خوشیوں سے بھرا عید کا دن تھا، تو تینوں دوستوں نے عید کی نماز گھر سے تھوڑی دور ایک کھلے میدان میں ادا کرنی تھی، جہاں عید کی نماز کا بڑا اجتماع تھا۔ موزم اور ارشمان صبح سویرے تیار ہو کر نئے کپڑے پہنے عید کی نماز پڑھنے گھر سے روانہ ہو گئے، لیکن ابھی ارسل نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ عید مبارک میرے دوستو۔ موزم اور ارشمان نے مڑ کر دیکھا تو ان کے پیچھے ارسل باہیں پھیلائے کھڑا تھا۔ وہی پرانا سا سفید اور گوسکی کا سوٹ اور وہی پرانا کالا جوتا جو ہر دعوت پر پہن کر چلا جاتا تھا۔ تم نے پھر یہی سوٹ پہن لیا ارسل؟ ارشمان نے ناک گھونٹ چڑھا کر کہا۔ ہاں اب تو تم یہ سوٹ اتنی بار پہن چکے ہو، تم اس خستہ حالت میں دیکھ کر تمہیں اپنا دوست کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ موزم تھا۔ میرے ابا جی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے وہ میرا نیا جوڑا سلوا کر دیتے۔ ارسل نے نظر چرائی۔ تمہارے ابا جی کے پاس تو کبھی پیسے نہیں ہوں گے، جاؤ تم اکیلے نماز پڑھو، ہمارے ساتھ مت آؤ۔ ارشمان نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ ارسل نے چپ چاپ میدان کی بجائے گھر کی راہ لی۔ وہ اپنے والد کی غربت کا مذاق اڑتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارشمان، تمہیں نہیں لگتا ہم نے ارسل کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے؟ وہ دونوں نمازیں عید ادا کر کے نکلے تو موزم بولا، کیوں غلط کیا کیا ہے؟ ہم نے تو سچ ہی کہا تھا۔ ارشمان نے تعجب سے کہا، میرے دوست عید خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، امیر اور غریب دونوں کے لیے خوشیوں کا پیغام ہے۔ ہم تو جانتے تھے کہ اس کے ابا مزدور ہیں، پھر بھی اسے سخت اور تلخ باتیں کہہ دی۔ موزم کے دل میں ہمدردی جاگی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ارشمان نے جلدی سے پوچھا۔ اب ہم اس کے گھر جائیں گے۔ میرے ابا جی میرے لیے 3 جوڑے لائے ہیں، میں ایک نیا جوڑا ارسل کو دے دوں گا اور معافی مانگ لوں گا۔ موزم نے حل پیش کیا۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، لیکن میں بھی اسے کچھ ضرور دوں گا۔ ارشمان مسکرایا۔ تو چلو پھر جلدی کرو۔ دونوں دوست ارسل کے گھر کی جانب چل دیے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ارسل بیدلی سے دروازے کی طرف گیا، مگر سامنے ارشمان اور موزم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی امڈ آئی۔ عید مبارک۔ ارشمان اور موزم یکسباں ہو کر بولے، دیکھو ہمیں معلوم ہے ہم نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، مگر ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ہم تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لے کر تم سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ موزم نے آگے بڑھ کر ارسل کو گلے لگایا۔ ہم باہر سے ہی چلے جائیں یا ہماری غلطی معاف بھی ہو گئی؟ ارشل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تم لوگ اندر آؤ۔ ارسل خوشی کے مارے بول نہیں پا رہا تھا۔ نہیں تم یہ تحفے سنبھالو، بلکہ اسے پہن کر جلدی سے باہر آؤ، پھر تینوں دوست عید کی خوشیاں ساتھ منائیں گے۔ موزم نے ہاتھ میں پکڑا تھیلا ارسل کو دیا اور خود باہر کھڑا رہا۔ 5 منٹ کے ارسلان کے بعد وہ باہر آیا تو بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ موزم کے دیے ہوئے نئے سوٹ کے ساتھ ارشمان کے نئے جوتے تو خوب چمک رہے تھے۔ وہ اب تینوں عید کی خوشیاں ساتھ منانے کو گھر سے خوشی خوشی رخصت ہو گئے۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔